کے نبیوں کو عطا فرمائے تھے۔ سرکار نے فرمایا نا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، ان جیسے ہیں۔ اس امت کا سب سے بڑا عالم جو ہے حضور غوث پاک ہے، حضور غوث پاک ہے۔ تو آپ سرکار کے پاس جو کرامات تھیں، معجزہ اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ آپ نبی نہیں ہیں، تو جو کرامات تھی سیم وہی تھی جو بنی اسرائیل کے نبیوں کے پاس تھی۔ ایک عیسائی اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا غوث پاک کے زمانے میں، تو عیسائی نے مسلمان کو کہا کہ میرا نبی عیسیٰ وہ نبی ہے جو مردے زندہ کیا کرتا تھا، کرامت ہے، معجزہ ان کا، مردے زندہ کیا کرتا تھا، اگر تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ مسلمان ذرا وہ ان پڑھ سا تھا، جاہل سا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ نبی نے زندہ کیے ہیں کہ نہیں کیے، حالانکہ آپ سرکار نے بے شمار مردے زندہ کیے، اسے نہیں پتا تھا، اس کی لا علمی تھی، خاموش ہو گیا۔ بھی اگر تمہارے نبی نے کوئی مردے زندہ کیے ہیں تو مجھے بتاؤ، ہمارے نبی تو کیا کرتے تھے۔ اتنی بات ہوئی، جب 2-3 برس نے یہ تانا دیا نا اس مسلمان کو، حضور غوث پاک وہاں سے گزر رہے تھے، ہاتھ پکڑا، فرمایا او عیسائی تو کیوں بار بار میرے مرید کو تنگ کر رہا ہے، تو میرے نبی کی بات کرتا ہے کہ مردے زندہ کیے تھے کہ نہیں، بول کسے زندہ کرنا میں کر کے دکھاتا ہوں، بول کسے زندہ کرنا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں۔ کہا اگر نہ کر پائے تو، کہا اگر کر لیا تو، کہا کہ اگر کر لیا تو جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا، اور کہا اگر نہ کر پایا تو جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ پرانے قبرستان میں لے گیا، ایک قبر جو ٹوٹی پھوٹی تھی، کہا اسے زندہ کرو، اور مورخین نے لکھا کہ یہ وہ تاریخ قبر تھی، اس شخص نے کہا عیسائی نے یہ وہ قبر ہے جس قبر والے کو میرے دادا نے بھی نہیں دیکھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ہمارے زمانے سے پہلے کی یہ قبر ہے، اسے زندہ کرو۔ آپ نے وہی انداز، وہی جملے جو عیسیٰ ابن مریم کہا کرتے تھے، کم باذن اللہ، اپنے پاؤں کی ٹھوکر اس قبر کو ماری اور فرمایا کہ اللہ کا حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاؤ۔ قبر پھٹی، مردہ باہر کھڑا ہو گیا، جو نکلا تو وہاں سے ایک عورت نکلی، وہ عورت کہنے لگی کہ عبد القادر تمہاری بڑی مہربانی، تمہارا بڑا شکریہ۔ پوچھا کس لیے؟ کہا کہ میں بنی اسرائیل کی ہوں، ہزاروں سال ہو گئے مجھے اس قبر میں دفن کیے ہوئے، بنی اسرائیل کی ہوں، میں نے تو اپنے نبی کا، بنی اسرائیل کے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، تمہاری مہربانی آج تم نے مجھے زندہ کر دیا، تمہارے صدقے مجھے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کا موقع مل گیا۔ عیسائی جب ہار گیا تو حضور میں شرط ہار گیا تو کیا کیا جائے، قدموں میں گرا نا، تو فرمایا میرے قدموں میں نہ گر، میرے نانا کا کلمہ پڑھ لے۔ یہ حضور غوث پاک کی کرامات وہ کرامات ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کے معجزے تھے، معجزے جو ان کو دیے تھے نا، وہ سارے معجزے آپ کے ہاتھ میں بطور کرامت صادر ہوا کرتے تھے۔ آپ کا دھوبی تھا، ہر روز وہ آپ کو کپڑے دھوتا، استری کر کے آپ کو پیش کیا کرتا، انتقال ہو گیا اس کا۔ انتقال ہوا تو وہ جب قبر میں گیا نا، منکر نکیر آگئے، آپ کی کنیت الطالبین کے اندر یہ بات موجود، منکر نکیر آگئے، سوال کیا کہ اے مرنے والے بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا بھی ہم پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے، تو کہتا ہے میں دھوبی ہوں۔ تو اگلا سوال کیا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو پھر کہا میں نے تمہیں کہا نہیں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے پھر کہا او تو دین بتا اپنا، تو کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ جب دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ یہی سوال کیا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ابھی وہ جواب دینے ہی والا تھا کہ حضور غوث پاک قبر میں تشریف فرما۔ غوث پاک ابھی حیات تھے، قبر میں چلے گئے اور منکر نکیر کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے اور تمہیں سنا نہیں؟ اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا نہیں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تمہیں پتا نہیں کہ عبد القادر کون ہے؟ تمہیں پتا نہیں عبد القادر کون ہے؟ عبد القادر وہ شخص ہے، رب الجلال نے وہ مقام دیا ہے، جو شخص میرے دروازے کے سامنے سے گزر جائے
میرے دروازے کے سامنے سے گزر جائے، اللہ پاک بغیر توبہ کیے اس بندے کو کبھی موت نہیں دے گا، بغیر توبہ کیے کفر پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ میرے دروازے سے گزرنے والے کا یہ مقام ہے، جس نے گھر میں رہ کے میری خدمت کی ہے، میرے کپڑے دھوئے ہیں، اس کا کیا مقام ہوگا تمہیں پتہ نہیں؟ یہ حضور غوث پاک ہے، یہ حضور غوث پاک کا مقام ہے۔ حضرات ذوالفقار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کرامات، بے شمار۔ حضور غوث پاک مجلس میں واز کر رہے اور دوران واز آپ نے ایسے کر کے ہاتھ ایسے کیا اور پھر ایسے کر لیا، ایسے جب واپس کیا نا تو مریدین نے دیکھا کہ آپ کے پورا بازو جو ہے نا پانی میں بھیگا ہوا ہے، وہاں سے پانی کے قطرے نچڑ رہے ہیں، حالانکہ خلا میں ایسے کیا تھا تو پانی نچڑ رہا ہے۔ پریشان ہو گئے بھی یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو مجلس ابھی ختم ہی نہیں ہوئی کہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد ایک قافلہ آیا ادھر سے، باہر سے جنبی قافلہ آ کے حضور غوث پاک کے قدموں میں گرا، کہنے لگا کہ حضور بڑی مہربانی آپ نے ہمیں بچا لیا، بڑی مہربانی آپ نے ہمیں بچا لیا۔ اتنی بات کر کے وہ بیٹھ گئے تو لوگوں نے پوچھا قافلے والوں سے بھی کیا بات ہوئی، کس طرح تمہیں غوث پاک نے بچایا؟ کہا کہ ہم جو نا دریا پار کر رہے تھے، جب ہم درمیان میں گئے تو ہماری کشتی جو تھی نیچے سے جو نا اس کے اندر سوراخ ہو گیا، سوراخ ہوا تو وہ کشتی جو تھی نا پانی میں ڈوبنا شروع ہو گئی، ہمیں کوئی ہلا نظر نہ آیا، کوئی سہارا نہ ملا۔ ایک نے کہا اس وقت زمانے میں سب سے بڑا سہارا غوث پاک کی ذات ہے، پکارو غوث پاک کو، آواز دو۔ تو ہم نے کشتی ڈوبتے ڈوبتے کہا غوث اعظم المدد، ہم نے بس اتنا کہا آپ کا ہاتھ وہاں سے کشتی نکال کے باہر لے آئے، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ آپ کا حال تھا مجلس کے اندر، اس حالت میں آپ بیٹھا کرتے تھے کہ تصرفات آپ کا جو تھا، آپ کے جو تھے وہ پورے زمانے کے اوپر تھے۔ اب ظاہراً خواہ وہ کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی نگاہ، آپ کے تصرفات، آپ کے اختیارات اور طاقت پوری کائنات کے اندر ہوا کرتی تھی۔ رب نے پوچھا کہ غوث پاک مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے اپنا بندہ بنایا ہے، تو میرا متقی بندہ ہے، ولی ہے میرا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میری دعا یہ ہے، جو بندہ بھی میرا نام لینے والا ہو، جو بندہ بھی میرا نام لینے والا ہو، میرے ساتھ محبت کرنے والا ہو، خواہ مجھے ملا یا نہیں ملا قیامت تک کے لیے، اس کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں مولا بغیر توبہ کے اسے موت نہ آئے، بغیر توبہ کے اسے موت نہ آئے۔ تو رب نے فرمایا غوث پاک عبد القادر ہم نے تیری دعا قبول کر لی۔ فرمایا قیامت تک کے لیے جس بندے کا کوئی پیر نہیں، جس بندے کا کوئی مرشد نہیں، جس بندے کا کوئی رہبر اور امام نہیں، وہ اندر ہی اندر میں غوث پاک کو اپنا مرید بنا لے، اپنا مجھے پیر مان لے، وہ میرا مرید ہو جائے، جنت میں لے کے جانے کی ضمانت میں غوث پاک کی ہے، جنت میں لے کے جانے کی ضمانت فرمایا میری ہے۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے۔ حضور غوث پاک علیہ رحمہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کہہ لے، اللہ پاک کی رحمتیں بھی انہی کے اوپر ہے، اللہ پاک کی رضائیں بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ حضرات ذوالفقار وہ اتنے اعلیٰ مقام کے وہ مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا، عام متقی سادہ سا گناہگار سا بندہ جو ہے نا، مومن مسلمان، اس کی شیان میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی عرض کی، پہلے بھی آپ سماعت کرتے رہتے، ایک عام گناہگار بندہ 10 20 50 لوگوں کی سفارش کرے گا، گناہگار بندہ سفارش کرے گا۔ حضور غوث پاک تو ولایت میں وہ مقام رکھتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا، فرماتے ہیں کہ جب تک میرا قدم نہ لگ جائے اللہ پاک کسی ولی کو ولی کے مرتبے میں فائز کرتا ہی نہیں ہے، کسی ولی کو ولایت کا تاج پہناتا ہی نہیں ہے جب تک میرا قدم اس کی گردن کے اوپر نہ آ جائے۔ اور حضور غوث پاک آپ کی نظر کا یہ عالم، آپ کو اوپر اللہ پاک کی عطا کا یہ عالم، وقت کا بادشاہ آپ کے زمانے میں ظفر اس کا نام ہے، وقت کا جو بادشاہ ہے آپ کے زمانے بغداد کا، ظفر اس کا نام ہے۔ اس نے دعوت نامہ بھیجا بھی، حضور آپ ہمارے علاقے میں آئے، ہمارے محل میں آئے، ہم نے آپ سرکار کا میلاد کرنا ہے، تو آپ کا وہاں پر خصوصی بیان ہوگا، آپ تشریف فرما ہو، دن بھی بتا دیا گیا 12 کی شام کو ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس انتظامات تھے، روپے پیسہ تھا، اس نے ڈنڈورا پیٹا، پورے علاقے میں منادی کرا دی کہ 12 کی شام کو بادشاہ کے محل میں جو ہے نا وہ محفل میلاد پاک ہے، اور تمام جو معززین شہر ہیں ان کو اس محفل میں آنے کی دعوت ہے۔
اعلان ہو گیا، وہ دن متعین ہو گیا، اس نے بڑا انتظامات کیے، اپنے محل کے اندر چراغاں کی، بڑا اس نے جشن منایا۔ شاہ کی نماز کا وقت، حضور غوث پاک نے نماز پڑھا کے اس کے محل کی طرف جانا تھا۔ لوگ جا رہے معززین شہر کے جو ہیں، چونکہ بادشاہ کے ساتھ جن کی دوستیاں تھی، جاریاں تھی، انہی کو دعوت تھی معززین کا، لفظ میں نے بول دیا، تو وہی جا رہے تھے غربا کو، عام اجازت نہیں تھی جانے کی۔ ایک عورت بغداد کی بیوہ ہے، بے سہارا ہے، ساتھ اس کی ایک یتیم بچی ہے۔ اس نے کہا حضور غوث پاک کی بڑی مجلس ہوتی ہے، کبھی سننے کا موقع نہیں ملا، آج بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں، چلو جاتے ہیں، جا کے محفل سنیں گے، ان کا دیدار بھی کر لیں گے، چار جملے بھی سن لیں گے، سرکار کی ثناخوانی ہوگی۔ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا تو دربار تک جب پہنچی، وہ دربان دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے پوچھا مائی کدھر جا رہی ہو؟ تو کہا میں مجلس سننے کے لیے، محفل سننے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو دربان نے روک دیا، کہا کہ نہیں، تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں، چونکہ تم غریب ہو اور یہاں پہ معززین کو دعوت دی گئی ہے، غوث پاک کا کتاب ہے، تم نہیں جا سکتی۔ کہا نہیں جی مہربانی جانے دو، کہا نہیں۔ خیر وہ وہاں سے الٹے قدم واپس آئی، مایوس ہو گئی، اپنے گھر کی طرف، جھونپڑی کی طرف آ گئی۔ وہ شہر سے باہر رہا کرتی تھی، اور یہ راستہ وہی تھا جو غوث پاک کے آنے کا راستہ تھا، جہاں پہ اس کی کٹیا تھی، جھونپڑی تھی۔ خیر وہ شام کو واپس آ گئی، اپنی بیٹی کو پاس پلایا اور کہنے لگی کہ بیٹی بادشاہ نے تو اندر آنے سے منع کر دیا، تو سرکار کے ہم بھی محبت کرنے والے ہیں، تو چلو ہم ماں بیٹی بیٹھ کے سرکار کی تعریف کرتے ہیں، میں کرتی ہوں تم سننا، پھر تم بیان کرنا، میں سنوں گی، سرکار کا میلاد ہم اپنی جھونپڑی میں منا لیتے ہیں۔ یہ ماں بیٹی نے جب آپس میں بات کی نا، تو ماں نے اپنے علم کے مطابق سرکار کی شان بیان کرنا شروع کر دی۔ ہمارے آقا مولا ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے کیا کرتے تھے، اخلاق ایسا تھا، زلفیں ایسی تھی، حسن ایسا تھا، چلتے ایسے تھے، گفتگو ایسی کرتے تھے۔ یہ سرکار اماں جان نے اپنی بیٹی کے سامنے جو نا وہ گفتگو کرنا شروع کر دی۔ تو ساتھ کہا بیٹی دیکھو، کیا ہم دونوں ہی ہیں کہ باہر کوئی اور بھی آگے سن رہا ہے ہماری گفتگو کو؟ بیٹی گئی تو کہا کہ اماں جان میں نے دیکھا ہے ایک بار بابا جی بیٹھے ہوئے، اور ہماری جھونپڑی کا جو وہ بانس ہے نا جس کے ساتھ ہم نے وہ باندھا ہوا ہے اس ترپال کو، اس بانس کے ساتھ یوں ماتھا لگا کے، سر لگا کے نظار و گتار رو رہے ہیں، اور آپ کی باتوں کو بڑا توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ وہی بیٹھا ہے، کوئی اور نہیں بیٹھا۔ مائی جان باہر آئی تو دیکھا بابا جی کون ہو آپ اور کیوں یہاں پہ بیٹھے ہو؟ ہماری تو بڑی سادی سی محفل ہے، اور جاؤ بادشاہ کے محل میں، وہاں پہ آج بڑا انتظام بھی ہے، غوث پاک کا کتاب ہے، آپ وہاں پہ جا کے ان کا بیان سنو، ہماری بڑی بڑی گفتگو کیوں سن رہے ہو؟ تو اس بابا جی نے سر اٹھایا، کہا کہ ماں جان غور سے دیکھ، میں کوئی عام بابا نہیں، عبد القادر جیلانی ہوں، میں شیخ اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوں، مجھے پہچان۔ تو کہا بابا جی آپ کی مہربانی، آپ یہاں پہ آئے، لیکن کیوں؟ آپ کی تو وہاں پہ دعوت تھی، آپ وہاں پہ جا رہے تھے۔ فرمایا ہاں وہیں پہ جا رہا تھا، یہیں سے گزر کے جا رہا تھا، بادشاہ کے محل میں میرا بیان تھا، لیکن جب جہاں سے تمہاری جھونپڑی کے پاس سے گزرا نا، تو میں نے حقیقت کی نظر سے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر بھی یہیں پہ ہماری جھونپڑی کے باہر موجود ہیں، عثمان غنی یہاں پہ موجود ہیں، حیدر کرار یہاں پہ موجود ہیں، ابو ہریرہ دیگر بے شمار صاحب یہاں پہ موجود ہیں، سرکار کی ذات یہاں پہ تشریف فرما ہے، تم بیان کر رہی تھی، سارے صحابہ اور خود حضور کی ذات تمہارا ملاد سن رہی تھی۔ تو میں نے کہا وہاں جا کے کیا کرنا ہے، ساری محفل تو یہاں پہ لگی ہوئی ہے، محفلوں والا آقا مولا بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، تو میں وہاں پہ کیا لینے کے لیے جاؤں؟ تو اسی لیے میں یہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ تمہاری گفتگو میں بھی سنوں، جو سرکار جو سن رہے ہیں یہ آپ کا۔ اور فرماتے مولا علی قاری کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کئی دفعہ وجد طاری ہو جاتا، مجلس میں بیٹھے بیٹھے جو نا آپ وجد میں آ جاتے اور اپنے آپ سے باہر ہو جاتے، اور جو نا لوگوں کے ساتھ آپ کی جو گفتگو کے عالم جو انداز ہوتے ہیں نا وہ انوکھے ہو جاتے، جس طرح وہ مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے نا سلونی اما شئتم، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، آپ بھی دعویٰ کر دیا کرتے لوگوں جو چاہے مجھ سے پوچھو، میں تمہیں ہر بات کا جواب دوں گا، میں عبد القادر ہوں، اللہ پاک نے مجھے بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ فرماتے وجد طاری ہو گیا بیٹھے بیٹھے آپ کے اوپر، پھر آپ جو نا وہ آپ کا ایک غلام تھا، آپ کا خلیفہ علی حیتمی اس کا نام تھا، اس کے پاس جا کے نا آپ زارو بتار کھڑے ہو گئے، اس کی طرف متوجہ ہو گئے، غلام کے سامنے کھڑے ہو گئے،
اور متوجہ ہو کے اس کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا. جس طرح سرکار کے روزے کے سامنے پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, اس غلام کی طرف متوجہ ہو کے جو نا صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا. جب وجد ٹوٹا تو پھر لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا مجلس میں سرکار آئے ہوئے تھے, مجلس میں سرکار آئے ہوئے تھے تو میرے سامنے سرکار تشریف فرما تھے تو ان کو دیکھ کے میرے اوپر وجہ طاری ہو گیا. اور ایک دن فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا, بیٹھے بیٹھے آپ باز کر رہے لوگوں کے ساتھ, باز کے دوران آپ نے ایسے نظر اوپر اٹھائی اور اٹھا کے ایسے حیولہ سے بادل سا جا رہا ہے, اس کو مخاطب کر کے کہنے لگی او بنی اسرائیل کے ولی, او خضر نیچے آ. بڑا تو کہتا تھا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں, میں لوگوں کے اندر جان ڈالتا ہوں, اور میں فلاں کرتا ہوں, میں فلاں کرتا ہوں, میری کرامات ہیں. موسیٰ جیسے نبی تیرے ساتھ چلا کرتے تھے, آ نیچے آ, محمد عربی کے ولی کی ذرا چار باتیں سن کے جا. یہ آپ کا عالم تھا, یہ آپ کا عالم تھا. حضور غوث آخری بات, حضور